لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وكما يليق بجلاله وكماله لم يزل لا يزال حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ليس له شريك ولا مشارك هو الأول بلا بداية هو الآخر بلا نهاية هو الظاهر ليس فوقه شيء هو الباطن ليس دونه شيء أحمده حمدا كما يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي قرن اسمه باسمه وشرح صدره ورفع ذكره وجعله فاتحا وخاتما وسماه في كتابه العزيز شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله فقال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ لوگ آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، ہمیں عالم سمجھتے ہیں۔ خیر کی نسبت کا مل جانا بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اذا مات العبد والله يعلم منه شره ويقول الناس فيه خيرا۔ ایک ہمارے جیسا گنہگار مرتا ہے، اللہ جانتے ہیں نافرمان ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، عالم تھا، مدرس تھا، محدث تھا، طالب العلم تھا، نمازی تھا، تبلیغی تھا، حاجی تھا، ويقول الناس فيه خيرا، بڑی نیک عورت تھی، بڑی پاک باز عورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس جانتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن عيبي۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا جو میرے بندے اس میرے بندے کے حق میں گواہی دے رہے ہیں
ہم یہ گواہی قبول کرتے ہیں اور اپنے علم کو درگزر کرتے ہیں، تو ہمیں کیسی مفت میں اللہ نے نسبت عطا فرمائی۔ ہمیں ڈاکٹر کوئی نہیں کہتا، جنرل کوئی نہیں کہتا، انجینئر کوئی نہیں کہتا، وکیل کوئی نہیں کہتا، ہمیں یا طالب علم کہتے ہیں یا عالم کہتے ہیں۔ اور باقی کہاں ہم اور کہاں علم نسبت مل گئی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ 505 ہجری میں محمد بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس بنایا جا رہا ہے۔ مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس بننا یہ کسی بھی شخصیت کے علمی رسوخ اور تقوی کے کمال کے لیے کافی شافی ضمانت ہوتا تھا۔ ہر آدمی اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب ان کو لے کے چلے تو وہ رو پڑے، اور اب 500 ہجری تو علم کا دور دورہ ہے، اور مسند نظامیہ پر بیٹھ رہے ہیں۔ آج کے الیکشن تو ہے نہیں جس کو چاہے ووٹ دے کے انتخاب کر لوں، تو انہوں نے فرمایا خلت الدیار فصدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسودلی۔ دنیا سرداروں سے خالی ہو گئی، میرے جیسے نااہل سردار بن بیٹھے۔ لوگوں کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جیسے مسند نشین ہو گئے۔ جب اتنے بڑے لوگ اپنے بارے میں یہ کہیں تو ہم کیا کہیں اپنے آپ کو؟ ہمیں تو ایک سیدھا سادھا ترجمہ بھی نہیں آتا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ نسبت اور نعمت عطا فرمائی۔ پھر ہم پر دوسرا کرم یہ ہوا کہ ہماری نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور قرآن کی طرف۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کر کے تاجر نہیں بنایا، زمیندار نہیں بنایا، سیاستدان نہیں بنایا، ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا۔ اور میں تو زیادہ شکر ادا کروں، میں تو ڈاکٹر بنتے بنتے ادھر آیا۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے۔ جس دور میں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں علم حاصل کروں، تو اس دور میں ہمارے ماحول میں مولوی ہونا ایک گالی تھا، گالی تھا۔ لوکل زمینداروں میں ایک گالی تھی، گالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی دعا سنی، سبب تو کوئی خارج نہیں بنا۔ اپنے اندر تو آج تک بہت دیکھا نہیں نظر آیا، باہر سے کوئی سبب بنا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کریں گے نعمت بڑھے گی۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، ان کے قرآن کی طرف منسوب ہیں۔ باقی یہ بات ضرور ہے، ہر آدمی کا وزن اس کے اندر کے علم کے بقدر ہوگا۔ علم خود ایک عمل ہے، عالم با عمل یہ ایک الگ چیز ہے۔ علم بذات خود ایک عمل ہے، بذات خود ایک عمل ہے علم۔ تو جس کو جتنا نصیب ہوگا اتنا اس کا وزن قیامت کے دن قائم ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم وزن نہیں ہیں، نہ طلبہ نہ علماء۔ ایک حدیث سے یہ چیز مترشح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ عالم کو عابد پر فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں پر۔ اگر آپ فرماتے جیسے سورج کو ستاروں پر، تو یہ زیادہ فضیلت اس میں ظاہر ہوتی اور زیادہ اس میں قوی اور زیادہ قوت سے یہ مقام ابھر کے سامنے آتا ہے کہ چاند کے ساتھ تو ستارے نظر آتے ہیں، سورج کے ساتھ تو ستارے نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
सूरज से तशबीह देने की बजाय चांद से तशबीह दे। तो चंद चीजें इससे अखज़ की जा सकती हैं। ये कोई हदीस की तफसीर तो नहीं, लेकिन इस्तिंबात इसको कहा जा सकता है कि चांद, हिलाल भी चांद, दूसरी रात का भी चांद, तीसरी रात का भी चांद, चौथी रात का भी चांद, पांचवी रात का भी चांद, 14वीं रात का भी चांद, तदरीजन चांद बढ़ता है। इसमें एक इशारा तो यह है कि इल्म में एक लंबा सफर है, ये तदरीजन तय होता है, छलांगे लगाने से तय नहीं होता, तदरीजन तय होता है। एक साल में 10 किताबें 15 किताबें पढ़ ली, आई एक भी नहीं, खांदा ना खांदा बराबर शुद्ध हो गया। ये तदरीजन चलता है, जैसे हिलाल से आहिस्ता आहिस्ता चांद अपना सफर शुरू करता है, 14 दिन के बाद जाकर वो मुकम्मल होता है। तो इल्म का रास्ता सबर का रास्ता है, तदरीजी रास्ता है, इसमें जल्दबाजी मुहलिक है, मुहलिक है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की फहम में वसाअत पैदा होती है। दूसरा, इससे ये बात अखज़ की जा सकती है कि कोई ऐसे होंगे जो हिलाल पर ही अटक जाएंगे, अल्लामा वो भी कहलाएंगे। पाकिस्तान में तो अल्लामा कहलाना है ही बड़ा आसान, तकरीर करनी सीख लो, बड़े बड़े अलकाब लग जाएंगे, आगे भी पीछे भी। दूसरी रात का चांद भी चांद है, कोई वहां अटक जाएंगे, कोई तीसरी पर अटक जाएंगे, कोई चौथी पर, कोई 5वीं पर, कोई 6ठी मंजिल, कोई 14वीं के चांद बनेंगे। इल्म यकसा नहीं होगा। अगर सूरज से तशबीह देते तो फिर ये बात निकल सकती थी कि हर आलिम का इल्म बराबर है, क्योंकि सूरज न घटता है न बढ़ता है, न उसकी तमाज़त में कमी आती है, न वो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, वो एक ही रफ्तार से चलता है, एक ही हुजम के साथ उभरता है, उसी हुजम के साथ वो डूबता है। तो अगर सूरज से तशबीह दी जाती तो उलमा के मकाम और तफावत दर्जात को फिर ये तशबीह समेट नहीं सकती थी। तो हमारे नबी ने चांद से तशबीह दी, जिससे ये बात सामने आ सकती है कि सनद तो हर एक को मिलेगी, दर्जात सबके एक जैसे नहीं हों। दूसरी बात इसमें ये निकलती है, मिनकुम मन युरद्दु इला अरज़लिल उम्र लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैआ। जब चांद मुकम्मल होता है फिर घटना भी शुरू होता है, फिर घटते 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 एक वक्त आता है गायब हो जाता है। इल्म की इंतहा को इंसान छूता है, फिर बुढ़ापा उसके ताक़ुब में होता है, आवारिस बीमारियां उसका पीछा कर रही होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सीढ़ी ब सीढ़ी नीचे उतरता है, ये भूला वो भूला, ये भूला वो भूला, फिर आहिस्ता 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 ऐसे भूल जाता है। मैंने खुद जब शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से हम इजाज़त ले रहे थे हदीस पाक की, फरमाया मैं सब कुछ भूल चुका, मुझे कुछ याद नहीं। औजज़ुल मसालिक जैसी किताब लिखने वाले मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हमने बुखारी शरीफ पढ़ी, वो एक दिन फरमाने लगे सबक में कि मैंने शेखुल हदीस से कहा ये औजज़ है तो अतुल क्या होगी? औजज़ कहते मुख्तसर को, तो मुअत्ता की शरह है औजज़, यानी कि मैंने शेख से कहा ये औजज़ है मुख्तसर को, अतवल क्या होगी, लंबी क्या होगी? तो शेख ने फरमाया मेरे ज़हन के लिहाज से औजज़ है, जितना इसके बारे में मेरे ज़हन में था उसके लिहाज से मुख्तसर है। तो मैंने खुद उनसे सुना कि मैं सब भूल चुका हूँ। और फिर एक दिन क्या आता है, 28 को चांद नजर नहीं आता, सहे खाक गुरूब हो गए, किस्सा माजी बन गए। चांद 14वीं का भी, 13वीं का भी, 12वीं का भी, पहली का भी,
हमारी आपकी मेहनत पर अल्लाह वजन हमारा करेगा। सनद मिलने से धोखा न लगे कि मैं आलिम हो गया। सनद मिलने से शैतान चक्कर न दे जाए कि मुझे कुछ आ गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो 70 ऊंट भर दूं तुम्हें, 70 ऊंट। लअौकरतुकुम 70 हिमला। अगर मैं सूरत फातिहा को बयान करूं 70 ऊंटों से उसकी तफसीर ला दी जाए। हमें तो खाली तर्जुमा ही काफी है, हम तर्जुमा कर लें ओ भाई बड़े आले। तो मेरे अजीजों, दुनिया में अंधेरा है और बहुत शदीद अंधेरा है, रोशनियों की बड़ी जरूरत है। आप चराग हैं, कायनात अंधेर है, और आपको पता है अंधेरे डंडों से नहीं भागते, अंधेरे लड़ाई झगड़े से नहीं भागते, अंधेरे मिन्नत खुशामद से नहीं भागते। हमने इस अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी जलाई है। और एक आयत से पता चलता है कायनात में असल अंधेरा है, रोशनी नहीं है। रोशनी लाई जाती है, अंधेरा असल है। व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हु नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। तुम्हारे रब की निशानियों में से रात है जिससे हम दिन की खाल को खींच लेते हैं। नस्लख, सलख, खाल खींचने को कहते हैं सलख। तो दिन के ले जाने और रात के लाने को जो अल्लाह ने ताबीर किया है वो सलख से किया। जब खाल किसी चीज की खींची जाती है तो नीचे से उसका असल मादा सामने आ जाता है। तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हम दिन की खाल जब उतारते हैं तो सारी कायनात अंधेरे में डूब जाती है। ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कायनात में असल अंधेरा है, रोशनियां लानी पड़ती हैं। एक अंधेरा रात का है जिसके लिए अल्लाह ने सूरज को बनाया, एक अंधेरा कुफ्र और शिर्क का है, एक अंधेरा मासियत, कबायर और बिदअत का है, एक अंधेरा शहवत परस्ती का है, नफ्स परस्ती का है। इन अंधेरों के लिए इल्म के सूरज को निकालना पड़ता है और इल्म की शमें जलानी पड़ती हैं। अंधेरा एक कमरे का हो तो एक चराग काफी, अंधेरा खैरुल मदारिस का हो तो ये चंद लाइटें काफी, और शे बर्रे आजम में अंधेरा फैला हो तो अब तो चराग जलाने से नहीं, अब तो सूरज चमकाने से काम चलेगा। इल्म एक रोशनी है, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, मसल नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह, अल-मिस्बाह फी ज़ुजाजा, अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्री यूक़द मिन शजरा मुबारका ज़ैतूना ला शर्क़िया वला ग़रबिया यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। ये नूर चाहिए इस वक्त, आज के अंधेरों को भगाने के लिए ये इल्म का नूर चाहिए। और दीन के जितने शोबे हैं उन सब की असल इल्म है। इल्म की हैसियत कुल की है और बाकी जितने शोबाजात हैं उनकी हैसियत जुज़ की, शोबों की है। जड़ मजबूत, दरख्त हरा भरा, जड़ कमजोर खुश्क, दरख्त खुश्क हुआ। तो इल्म, चूंकि इल्म तो अपनी जात में अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की जात कदीम, अल्लाह की सिफात कदीम। तो दीन की जिंदगी के जितने शोबे हैं वो इल्म के बगैर चल नहीं सकते। इल्म इन सब के बगैर बाकी है। मदरसा इल्म से चलेगा, तस्नीफ और तालीफ इल्म से होगी, तबलीग इल्म से होगी, तज़किया इल्म से होगा,
جہاد علم سے ہوگا، قتال علم سے ہوگا، معیشت علم سے چلے گی، معاشرت علم سے چلے گی، تجارت علم سے چلے گی، حکومت علم سے چلے گی، گھر کی زندگی علم سے چلے گی، شادی بیاہ، زندگی کا کون سا طریقہ ہے جہاں علم کی ضرورت نہ ہو؟ تو میرے بھائیوں، کتنی ضرورت ہے کھرے علم والوں کی، اور مشکل یہ ہے کہ بازار سنسان ہوا جاتا ہے، منڈیاں ویران ہوئی جاتی ہیں، دکانوں پہ مکڑیوں کے جالے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کے سینے علم سے روشن تھے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، آگے نئی کھیپ تیار نہیں ہو رہی ان کی جگہ لینے کے لیے۔ ایک انجینئر مرتا ہے، 10,000 اس کی جگہ لینے کو تیار ہو، ایک ڈاکٹر مرتا ہے، 10,000 اس کی جگہ لینے کو تیار ہوتے، ایک وزیر مرتا ہے، ہزاروں اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے تیار ہوتے، ایک ماہر معاشیات مرتا ہے، ہزاروں ڈگریاں لے کے پیچھے پڑ رہے ہوتے۔ ایک انجینئر کی ابھی ضرورت تھی، ہمارے دوست بتا رہے تھے، انہوں نے درخواست دی، 4,000 درخواستیں وصول۔ ایک مفتی مرتا ہے، جگہ خالی چھوڑ جاتی ہے، ایک محدث اٹھتا ہے، محفل ہی سنسان کر کے چلا جاتا ہے، ایک مفسر جاتا ہے، درسگاہیں سنسان ہو جاتی ہیں، ایک فقیہ اٹھتا ہے، پیچھے بغل کوئی نہیں نظر آتا۔ تو ادھر قحط الرجال کا ہم شکار ہیں۔ اس میدان کو بھرنے کے لیے ضرورت ہے جان جوکھوں میں ڈالنے کی۔ رواجی پڑھنے کا اب زمانہ چلا گیا ہے، آپ دیکھتے نہیں باطل کی نظریں اٹھ رہی ہیں۔ میں ہر جگہ مدارس میں کہہ رہا ہوں، باہر سبب نہ تلاش کرو، اپنے اندر تلاش کرو۔ چہرے کا پیلا پن ہواؤں سے نہیں ہوتا، اندر کی بیماری سے ہوتا ہے۔ چہرے کا مرجھانا وہ دھوپ سے نہیں، کسی اندر کے مرض سے ہوتا ہے۔ پاؤں سے جان نکل جانا باہر سے نہیں، کوئی اندر میں مرض ہوتا ہے۔ ہاتھ نہیں ہل رہا، کوئی اندر میں تکلیف ہے۔ باطل کی نظریں پڑی مدارس پر، دین پر، ہم نے باہر سبب تلاش کیا، حکومت یہ کر رہی، امریکہ یہ کر رہے ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم اپنے اندر سبب تلاش کریں، کہیں ہماری کوئی شاخ نہ خشک ہوگی، کیونکہ ہمیشہ خشک شاخ کاٹی جاتی۔ سبز ٹہنی پر مالک کی بھی نظر ہوتی ہے، چور بھی چوکنا ہوتا ہے کہ مالک کہیں بیٹھا نگرانی کر رہا ہوگا۔ جو شاخیں مرجھا جاتی ہیں، جن کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، وہ ایندھن بنتے ہیں۔ مالک کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، چلو غریب آدمی کاٹ کے لے جائے، اور غریب بھی اسی لکڑی پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اسی ڈالی کو اٹھاتا ہے جو درخت سے کٹتی ہے۔ کیا ہم تو نہیں مرجھا گئے؟ وہ سبب ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے یقین میں کمزوری آ چکی، ہمارے مانگنے میں کمی آ چکی، علم کی کہیں ناقدری نہ ہو، استادوں کی کہیں ناقدری نہ ہو، جنت کے کہیں شوق نہ کم ہو گئے، کہیں ہم کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو چکی، کہیں ہماری نظر نہ غلط ہو چکی، کہیں ہمارا سننا نہ غلط ہو چکا ہو۔ اگر اپنے اندر سبب تلاش کریں گے میرے عزیزوں، تو ندامت پیدا ہوگی اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت کریں گے۔ باہر دیکھیں گے تو اپنے اندر کی کمیاں ہم بھول جائیں گے، ہمارے اپنے اندر میں کمزوری آ چکی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت جو علم ہو، تو ہر آپ خیر المدارس کا ہو، قاسم العلوم کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، پرائیویٹ کا، کسی مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم اس وقت، اس پر ساری دنیا کے انسانوں کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ اندھیرا چھا چکا ہے، بالکل خوب اندھیرا ہے، آپ کو شمع جلانی ہے۔ تو میرے عزیزوں،
اپنے اندر کو روشن کرو اس علم کے ساتھ جس کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ساتھ سے جا کے مل رہا ہے۔ ہماری نسبت بڑی عالی ہے، بڑی قوی ہے۔ ہمیں لندن کے اسکول کی طرف ہمیں نسبت نہیں ہے، امریکہ کی ڈگری کی طرف ہمیں نسبت نہیں ہے، ہمیں اصحاب صفہ کے چبوترے کی طرف نسبت ہے۔ پہلا مدرسہ جو بنا ایک استنباطی ہے، وہ مدرسے کی شکل نہیں تھی، پہلے متفرق ہمیں اصحاب صفہ کی طرف نسبت حاصل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ساری دنیا کا اندھیر ہے، اس کو اجالے میں بدلنے کے لیے آپ کو شمع جلانے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈنڈوں سے اندھیرا نہیں بھاگے گا، یہ منت خوشامد سے نہیں بھاگے گا۔ چراغ دکھاؤ، چراغ، حدیث کی شمع جلاؤ، قرآن کی شمع جلاؤ، اللہ کے علم کو اپنے سینوں میں اتارو۔ اقرا پہلا حکم آ رہا ہے، اقرا۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، تو نے سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا ما انا بقارئ، پھر نے سینے سے لگایا، پھر فرمایا اقرا ما انا بقارئ، پھر سینے سے لگایا، سینہ کھل گیا، پھر پڑھا تو کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس سے میں ایک بات اخذ کرتا ہوں کہ ہر کتاب کو 5 دفعہ پھیرا دے تو تب جا کر وہ کتاب راسخ ہوگی۔ جبرائیل نے 3 دفعہ کہا اقرا اقرا اقرا، آگے اللہ نے 2 دفعہ کہا اقرا اقرا۔ ایک کتاب کو 5 دفعہ پڑھے، ایک دن میں 5 سبق نہ پڑھے، ایک کتاب کو دن میں 5 دفعہ پڑھے پڑھے پڑھے، وہ راسخ ہو جائے گی۔ اقرا اقرا بے سمجھی سے پڑھنے کو نہیں کہتے، اقرا کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس معنی کی فہم پیدا کرتے ہوئے پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں۔ خالی یہ حافظ کی طرح پڑھنے کو قراءت نہیں کہتے، جیسے ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو یہ لفظ اپنی وضع کے لحاظ سے اس کو تلاوت کہتے ہیں، قراءت نہیں کہتے۔ قراءت کیا ہے؟ جس کو پڑھو سمجھ کے پڑھو۔ مصنف نے اس نقوش کے ذریعے سے جن معانی کی طرف اشارہ کیا ہے ان معانی کو سمجھتے ہوئے پڑھو۔ پھر چونکہ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر مل نہیں سکتا، تو بسم ربک الذی خلق، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کی مدد کے بغیر سینہ نہیں کھلے گا، اور سینہ نہ کھلے تو سمجھ میں آنے کے بعد بھی آدمی نہیں مانتا۔ ابو جہل نے کہا مجھے پتہ ہے سچا نبی ہے، نہیں مانوں گا۔ یہود کہنے لگے مجھے ہمیں پتہ ہے سچا نبی ہے، نہیں مانیں گے، سینہ نہیں کھلا۔ بسم ربک الذی خلق،